جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی کہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مت پوجو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کو تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, تم اس خدا سے ڈرتے نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس کا عذاب نہ تم پر آ جائے. تو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا کہ آپ کو ہم ہلاک کر دیں گے اور آپ کو ہم سے ڈر نہیں لگتا, یعنی پوری قوم سے آپ ٹکر لے رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, تم اللہ کے ساتھ ان بتوں کو شریک کر کے اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں بھائی جو تمہیں عذاب دے سکتا ہے, اور میں تم سے ڈرنا شروع کر دوں؟ ڈرنا تو پہلے تمہیں چاہیے نا, مجھے تو اس کے بعد ڈرنا چاہیے. تم اپنی برائی پر اتنے طاقتور ہو کہ تمہیں تو عذاب کا یقین ہونا چاہیے, اللہ مار دے گا تمہیں, ہلاک کر دے گا, دنیا میں نہیں تو آخرت میں. اس برائی پہ تم ایسا ماشاءاللہ تم اپنی طرف سے ایک اصطلاح میں کہہ رہا ہوں, ایسا ڈٹ گئے اور مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں لچک دکھاؤں. تو جب بھی بے دین لوگ آپ کو برائی میں گھسیٹیں تو آپ بولیں جتنا زور یہ گھسیٹنے میں لگائے گا نا میرا پلہ اس سے بھاری رہے گا, اتنا زور میں نہ جانے میں لگاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دو یار, اگلے ہفتے نہیں کروں گا بیان. ڈھیلا پن ہے دینداروں میں, یہ غلط ہے, پھر وہی کر جار بھی رہتے ہیں. ایکچولی وہ ہماری پھپھی تھیں, ابھی پرانی پھپھی تھی, ہو گئی تھی, ان کی بیٹی کی ایک ہی پھپھی رہ گئی ہے, ان کی ایک بچے کی شادی تھی. ایکچولی وہ ڈانس گانا تھا تو میں نظر نیچی کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو اب دیکھیں نا رشتہ داری بھی اسلام میں ایکچولی یہ سب ٹوپی ڈرامے لے جا کے, او بھائی اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اس میں لچک نہیں ہے. دیکھو اللہ نے قانون آسان بنایا, لچکدار نہیں بنایا. قانون آسان بنایا, لچک نہیں رکھی. لچک اور آسان میں فرق بتاؤں کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے کہا کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے. اب آپ نے کہا جب اتنی آسانیاں دی ہیں تو چلو آج نہیں پڑھو. بھائی نہ پڑھنے کا آپشن, پڑھنی تو پڑے گی. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے. اب میں پڑھوں گا ہی نہیں. کہ جب اتنی اللہ نے آسانیاں رکھ دی ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو نماز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے, اسلام تو آسانیاں دے رہا ہے. جب کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے, تو اس کا مقصد تھا آسانی. تو اب مجھے پڑھنے میں ہی بڑی مشکل ہو, کیونکہ لیٹ کے بھی وضو تو بہرحال کرنا پڑے گا نا. آج ہی کا مسئلہ ہے, کسی کو میں نے بتایا بھائی وضو تو کرنا پڑے گا. کیسے؟ میں نے کہا بھائی اپنے کسی خادم سے بولو بھائی تسلا لے کر آئے, وہاں پانی میں آپ کو وضو کرائے, لوٹا لے کے کسی بھی طریقے سے وضو کرائے, تو کرانا پڑے گا. اچھا پھر اسلام نے آسانی رکھی, وضو نہیں, پانی نہیں ہے تو کیا کرو؟ تیمم. لیکن پانی نہ ہو یا پانی نقصان دے رہا ہو, واقعی لوگ سردی میں نہاتے نہیں ہیں تو بھائی گرم پانی سے نہاؤ. تیمم جائز تھوڑی ہے آپ کے لیے. قرآن نے صاف کہا ہے پانی نہ ملے تو ہے, یہ تو آپ کے پاس تو پانی موجود ہے, چولہا بھی موجود ہے, گیزر موجود ہے, تو گرم پانی سے نہاؤ نا. گرم پانی سے کوئی بیمار نہیں ہوتا. لیکن لوگ سردی میں نہاتے نہیں ہیں. یار ایکچولی مجھے کھانسی ہو رہی ہے, الرجی ہو رہی ہے, تو الرجی ہو رہی ہے تو گرم پانی سے نہا لو بھائی. اس کے بعد کافی پی لو, چائے پی لو, یا کوئی پیناڈول تو چلو دوا میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کافی پی لو. لیکن نہیں جی وہ تیمم کر لیں گے بلا وجہ. تیمم جب جائز ہے جب پانی نہ ہو, یا پانی گرم پانی بھی اگر کسی کو نقصان دے رہا ہے, ڈاکٹر کہہ دے یا آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ بھائی گرم پانی سے بھی میں مر جاؤں گا, پھر ٹھیک ہے تیمم پہ آ جاؤ. اب تیمم تو کرنا پڑے گا. اب آپ کہتے ہو یار پانی بھی نہیں ہے تو تیمم کے لیے اب میں ایکچولی کہاں جاؤں, وہ بچہ بھی کوئی نہیں ہے جو بالٹی میں مٹی لے کر آئے, تو آج بغیر تیمم کے پڑھ لو, ہو جائے گی نماز. جتنی آسانی اللہ نے پیدا کر دی وہ کر دی. اب اس میں لچک نہیں ہے, اس میں قانون مضبوط ہے. اور اہل حق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ قانون آسان بناتے ہیں مگر اس میں آپشن نہیں ہوتا. جتنے آپشن اللہ نے دے دیے وہ تو ہے, تیسرا اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتے آپ. ہم جو جناب غامدی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں نا, اسی بیس پہ تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی, قرآن میں صاف بتا دیا سفر میں بھی اجازت ہے اور بیماری میں بھی. تیسری کوئی وجہ اللہ نے نہیں بتائی. آپ نے تیسری وجہ خود سے گڑ لی کہ کل آپ کا اگر پیپر ہے اور تیاری کرنی ہے تو آپ پیپر کی تیاری کے لیے بھی رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ آپ کا گڑا ہوا مذہب ہے. اور دلیل یہ دی کہ سفر میں بھی ٹینشن ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, تو مشقت تو اس میں بھی ہے, تو اسلام نے اجازت دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو پھر آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ دیں اس کو, ہے بھائی ہر سفر میں ٹینشن تھوڑی ہوتی ہے. غریب آدمی کے لیے جہاز کا سفر وہ تو ٹینشن ختم کر دیتا ہے اس کی. ایک آدمی کو لیاری ندی سے اٹھا کے لائیں آپ جھونپڑی سے, اور آپ اس کو جہاز میں بٹھا دیں, وہ کہے گا ہاں زبردست سفر میں مزہ آ رہا ہے بھائی, اس کو ٹینشن ہوگی؟
اس کو تو نماز پڑھنے کا پھر حکم دینا چاہیے آپ, جبکہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ سکتا ہے, ہم بھی کہتے ہیں چھوڑ سکتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ سفر میں اللہ نے, چاہے مشقت ہو یا نہ ہو, بیماری میں اللہ نے اجازت دے دی. اس کی تیسری کوئی اجازت نہیں. مشقت مقام پہ جتنی مرضی ہوگی روزہ رکھنا پڑے گا. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے لیکن سفر میں نہیں ہے, وہ کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ میں کوئلے کی کان میں اتروں گا, 1 گھنٹے کے بعد زبان میری پیاس سے خشک ہو جائے گی, روزہ چھوڑنے کی اجازت اسے بھی نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ مسافر ہے نہ وہ بیمار ہے. تبھی ہم کہتے ہیں فقہا سے دین سیکھو. وہ فقی ان کو کہا اس لیے جاتا ہے, فقی کہتے ہیں, فقہ کہتے ہیں سمجھ کو, فقہا سے دین سیکھو. وہ قرآن اور سنت کے مزاج کو زیادہ سمجھتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کرے گا کیا؟ وہ کوئلے کی کان میں جب اترے گا صبح صادق کے بعد, پہلی بات تو ہم کہیں گے بھائی نائٹ ڈیوٹی کرو, دن میں کرو ہی نہیں ہے کام. لیکن اگر مجبوری ہے, آپ کو کمپنی اجازت نہیں دے رہی یا جاب سے جانے کا خطرہ ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ روزہ رکھیں گے, کوئلے کی کان میں اتریں گے, اور جب حالت ایسی ہو جائے کہ آپ کو ڈر ہو کہ میں یا تو مر جاؤں گا یا بے ہوش ہو جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا یا بی پی لو ہو جائے گا یا کوئی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہو جائے, تو آپ روزہ توڑ دیں. کیونکہ روزہ توڑنے کی اجازت شریعت نے ایسے موقع پہ دی ہے, چھوڑنے کی اجازت نہیں. آ رہی بات میرا خیال ہے. قانون کو فالو کرنا پڑے گا, جتنا بتا دیا اپنی طرف سے گنجائشیں تھوڑی نکالیں گے ہم. علماء نے کیسی پیاری بات لکھی, فرمایا ایسا شخص روز روزہ رکھ کے روز توڑ دے گناہگار نہیں ہوگا, چھوڑ دے گا تو گناہگار ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ روز روزہ رکھ کے جب حالت ناقابل برداشت ہو جائے توڑ دے, چاہے 1 گھنٹے بعد ہو جائے, 50 منٹ بعد ہو جائے, 4 گھنٹے بعد ہو جائے, توڑ دے روزہ. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اسلام ہے بھائی, لگے بندے قانون ہے اس کے. دیکھو فجر کی نماز صبح صادق کے بعد ہوتی ہے نا, صبح صادق سے 1 منٹ پہلے پڑھ لی ہو جائے گی نماز. کہ یار ایکچولی آج مجھے ذرا جلدی تھی تو میں آج 1 رکعت پہلے پڑھوں گا, 1 رکعت صبح صادق کے بعد, اور وہ والی ذرا لمبی پڑھ لوں گا. بھائی جتنی بھی لمبی پڑھ لو نماز نہیں ہوگی. اب صبح صادق جب تک نہیں ہوگی فجر کا وقت داخل نہیں ہوگا. اسی طرح ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, ہر نماز کا ایک ٹائم ہے, اس میں 1 سیکنڈ بھی. اچھا روزہ افطار کا ٹائم اللہ نے کیا کہا کہ بھائی جب سورج غروب ہو جائے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کیا کہ بھائی آپ کسی ایسے کنٹری میں تھے جہاں 18 گھنٹے کا روزہ تھا گرمی کا, آپ نے 18 گھنٹے کی گرمی برداشت کر کے روزہ رکھا, اور آپ نے کہا ابھی 1 سیکنڈ باقی ہے, چلو 1 سیکنڈ پہلے ہی کھا لیتا ہوں, جہاں میں نے اتنا, اللہ اس 1 سیکنڈ کی وجہ سے میرا روزہ برباد نہیں کرے گا. اور آپ نے قیاس یہ کیا کہ 1 کروڑ روپے مجھے کسی کے قرضہ دینا تھا, تو میں نے 99,90,999 روپے دے دیے, 1 روپیہ رہ گیا, تو کون سا وہ کوئی غصہ کرتا ہے یار؟ ایک تو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے یار. بس یہ بات سمجھا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کو آپ نے 1 کروڑ روپے ادھار واپس کرنے تھے, وہ بیچارہ کنفیوز تھا, پتہ نہیں 1 کروڑ روپے میرے دے گا کہ نہیں دے گا, پتہ نہیں یار یہ میرے ساتھ, وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے نا. ایک دن آپ آئے, آپ نے کیا کیا, اس کو گڈی تھما دی نوٹوں کی, اور وہ گن رہے بیٹھ کے, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 99 لاکھ ہو گئے, اب 1 لاکھ باقی رہ گیا نا. ابے 1 کروڑ 100 لاکھ کو بولتے ہیں نا یار, ہیں 99 لاکھ پورے ہو گئے, تو اس کی دل کی دھڑکن کم ہوگی کہ یار 1 لاکھ رہ گیا, کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں یہ کھا نہ جائے نا. بہت سے لوگ پورے گڈی پکڑاتے ہیں, 50 مان لیا, آدھے پیسے دیے, کچھ گڑبڑ کرتے ہیں, اس کا سانس بحال ہو رہا ہے نا, ہوتے ہوتے پھر وہ دوبارہ گنے تو 99,000 ہو گئے, اب 1,000 رہ گیا, اب سانس بحال ہو گیا اس کا, پھر گنتے 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 1000 میں بھی اس کے 999 پورے ہو گئے, 1 روپے کم تھا. تو وہ غصہ کرے گا آپ پہ, بولے گا چل یار 1 کروڑ روپے 1 روپیہ چل چھوڑ. بلکہ آپ اگر کہو گے نا میں گھر سے لے کر آتا ہوں, کہہ رہے ہیں لانے کی ضرورت نہیں ہے یار, چھوڑ بھائی, ٹینشن میرے لیے بھی یہاں انتظار میں ٹینشن, تیرے لیے بھی ٹینشن, چھوڑ بھائی, بلکہ یہ 5 روپے اور لے لے میری طرف سے. ایسا ہی کرے گا نا. ارے کیا ہو گیا, ایسے ہی تو کرتے ہیں راشن والے. ہم جب راشن لیتے ہیں تو اتنے روپے بنے تو 50-60 روپے وہ چھوڑ دیتے ہیں اکثر, کہ چھوڑو یار, جہاں 10-20 ہزار میں 30 ہزار میں 50 روپے کیا, یہی ہوتا ہے نا. تو اب آپ نے کیا کیا, آپ نے یہی قیاس کیا کہ جی آپ تھے مثال کے طور پر ایسے کنٹری میں جہاں 18 گھنٹے کا روزہ تھا اور گرمی کا شدید روزہ, صبح صادق کے بعد آپ کی زبان خشک ہو گئی, آپ روزہ برداشت کر رہے ہو. اللہ کا قرضہ تھا 18 گھنٹے کا نا, بھوکا رہنے کا. اب آپ نے 17 گھنٹے گزر گئے,
آپ کہہ رہے ہو اللہ تو مجھ سے خوش ہو گیا, میں نے اتنی پیاس برداشت کی, اتنی بھوک برداشت کی, اور کلابازیاں کھا رہا ہوں میں, لیکن میں روزہ نہیں توڑ رہا, اور جا کے نہا کے اپنا روزہ گزارا کر رہا ہوں. اور لوگوں نے مشورہ دیا, کوئی کھجور لا کے رکھ رہا ہے, کوئی 12 بجے دوپہر کو کسی نے جناب کولڈ ڈرنک لا کے رکھ دیا, بھائی توڑ دے مر جائے گا. لیکن نہیں بھائی, ہم اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے, ایک ایک گھنٹہ ٹینشن میں گزارا آپ نے, اللہ بھی خوش ہو رہا ہے آسمانوں پہ, واہ بھائی میرا بندہ آج تو نے کمال کر دیا. اب جناب ہوتے 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 18 گھنٹے میں 17 گھنٹے پورے ہو گئے, 1 گھنٹہ رہ گیا. آپ نے اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 1 گھنٹہ بھی کم نہیں ہے, تو مر نہ جائے ہے بھائی, تو یہ پی لے وہ کر لے. نہیں نہیں بھائی, جہاں 17 گھنٹے تو 1 گھنٹہ اور برداشت. اب ہے بھی رمضان کا روزہ. اب آپ نے کیا کیا, 1 گھنٹے میں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ, اب کتنے ہو گئے, 50 منٹ ہو گئے. اب کتنے رہ گئے, 10 منٹ. لوگ کہہ رہے ہیں یار 10, آپ کی حالت غیر ہو گئی نا, بی پی لو ہو گیا, اب آپ مرنے والے ہو گئے, عجیب سی کنڈیشن ہو گئی. لوگ کہہ رہے ہیں روزہ توڑ دے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کی خاطر, آپ کو پتہ ہے میں مروں گا نہیں, نہ بیمار ہوں گا, یہ آپ کو اطمینان ہے. وہ تو کیونکہ بیماری کا خطرہ ہو پھر تو توڑنا جائز ہے نا, بس کمزوری ہو گئی بہت زیادہ جو روزوں میں ہوتی ہے. پڑے ہوئے ہیں آپ ویکنیس سے, کمزوری سے پڑے ہوئے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں پی لے, نہیں بھائی جہاں اتنا برداشت کیا ہے 1 منٹ اور. اب 1 منٹ میں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 58 سیکنڈ ہوئے تھے. آپ نے کہا جہاں اتنا اللہ کے لیے میں نے برداشت کیا, اب 2 سیکنڈ رہ گئے, اب کھا لو. تو اب اللہ مجھے تھوڑی پکڑے گا, وہ بولے گا جہاں تو نے اتنے گھنٹے میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے تو 2 سیکنڈ میری طرف سے تجھے کیا ہیں بھائی, معاف, کھا لے. آپ نے کھا لیا, متذل العالیہ نے روزہ بالآخر کھا لیا. اور جیسے ہی وہ نوالا حلق میں اترا ہے, اترتے ہی سائرن بج گیا, اذان ہو گئی. کسی مفتی سے پوچھو گے نا پوری دنیا میں, وہ کہے گا روزہ بھی گیا تیل لینے, اور 60 روزے بطور سزا کے کفارہ, بولو بھائی رکھنا پڑے گا آپ کو 60 روزے. توڑا کیوں, آپ کہیں گے بھائی توڑا کہاں ہے, 18 گھنٹے میں 17 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ تک تو رکھ لیا نا. تو اللہ ایسا ظالم تھوڑی ہے کہ لوگ ایسی باتیں, اللہ تو غفور الرحیم ہے. اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے, اسلام تو ایک پولائٹ مذہب ہے, پولائٹنس کی ترغیب دیتا ہے. اللہ تو رحمان, وہ تو اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں, ان میں سے صرف 1 حصہ اس نے زمین پہ بھیجا ہے, 99 تو آخرت میں. تو آخرت بخشے گا نہیں, وہ کیا میں بخشے گا بشرطے کے 60 روزے رکھو, صحیح ہے نا, کفارے کے طور پہ. اور پھر بھی رمضان کا ثواب پھر بھی نہیں ملے گا, اس سے صرف گناہ معاف ہو جائے گا. اور یہ والا روزہ قیامت تک نہیں آتا, اور اس کی قضا بھی الگ سے رکھو. کسی بھی دنیا کے مفتی سے پوچھو گے, وہ بولے گا بھائی روزہ ختم, نہیں اب نہیں روزہ ہو سکتا. آپ کہو گے یار وہی اچھا نکلا جس نے کم بخت سارا دن پراٹھے کھاتا رہے, روزہ جو چھوڑے گا نا روزہ رکھا ہی نہیں تھا, سارا دن منڈ کے کھاتا رہے, وہ مفتی سے پوچھے گا تو مفتی صاحب کہیں گے بھائی توبہ کرو, 1 روزہ قضا کر لو, توبہ کرو اور 1 روزہ. آپ کہیں گے یار وہ منڈتا رہا ہے سارا دن بیٹھ کے. اسلام کا مزاج سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ آپ کہو گے یار وہ تو سارا دن منڈتا رہا ہے بیٹھ کے ہیں, اور مجھے بھی کھانے کی ترغیب دیتا رہا ہے, وہ صرف 1 روزہ رکھے گا قضا, اور میں کتنے 60. یہ تو ظلم ہے, یہ کیسا اسلام مذہب ہے؟ او بھائی اسلام یہی ہے, رکھنا نہ رکھنا بھی جرم ہے, رکھ کے توڑ دینا اس سے بڑا جرم ہے. تم نے رکھ کے توڑا ہے, اب کوئی پہلے منٹ میں توڑ دے یا آخری منٹ میں توڑ دے, اللہ کی نظر میں دونوں برابر کے مجرم ہیں. تو لا کو فالو کرنا پڑے گا, لا میں اپنی طرف سے چینجنگ نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اللہ نے یہ آسانی دے دی کہ بھائی اگر روزہ رکھنے میں تمہیں بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو توڑ دو, مرنے کا خطرہ ہے تو توڑ دو, باقی پیاس ٹینشن یہ تو روزے کا حصہ ہے بھائی. اور پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہو جلدی کھاؤ, پھر یہ بھی ترغیب دے دی اللہ نے, دیر نہیں کرو. پھر یہ بھی اللہ نے اپنی یعنی مخلوق پر رحم کیا نا کہ بھائی اور زیادہ ٹینشن میں نہ ہو, اب کھاؤ. تو اور پھر صبح صادق تک کھا سکتے ہو, یہ بھی اجازت دے دی. ورنہ اللہ لمٹ کھانے کی اجازت بھی دے, بھائی سارے دن روزہ رکھا ہے تو 2 سموسے کے بعد تیسرے کی اجازت نہیں ہے. کھاؤ بھائی, کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, کھاؤ. تو آسانی رکھی ہے میرے بھائی, لچک نہیں رکھی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو لچک نہیں ہے, ناجائز ہے تو کیا ہے. ہاں کچھ چیزیں اللہ نے خود بتا دی کہ یہ اس کنڈیشن میں ناجائز ہیں, یہ والی کنڈیشن ہو تو ناجائز ہے ہی نہیں. ہے
وہ تو اللہ نے بہت سے, اس لیے خود سے فنٹر گیری نہ شروع کر دیں, علماء سے پوچھ لیا کریں کہ اس مجبوری میں یہ والی چیز میرے لیے جائز ہے یا نہیں. بعض چیزیں اسلام نے خود بتا دیں کہ وہ الاؤ نہیں ہے, لیکن فلاں مجبوری ہو تو وہ جائز ہیں. لیکن جن چیزوں کا اسلام نے کہہ دیا غلط ہے, جب سور کھانا غلط ہے نا, لیکن ایک کنڈیشن میں اللہ نے جا دی, مرنے لگو تو کھا سکتے ہو. اب کیا ہو رہا ہے, لوگ یورپ میں جاتے ہیں, وہاں ان کو حلال نہیں ملتا تو مشینی ذبیحہ کھا رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں بھائی مشینی ذبیحہ تو جائز نہیں ہے, جو مشین سے ذبح ہو رہی ہے نا مرغیاں, اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا, انسان اللہ کا نام لے, مشین کے اللہ کے نام لینے سے حلال نہیں ہوگا. کہتے ہیں مجبوری ہے, اب کیا کریں, وہ چکن جو ہے ہمیں یورپ میں کہیں ایسے حلال ملتی نہیں, اس طرح کی نا اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے ایک دم, چکن اصل میں حلال ملتی نہیں ہے. تو بھائی چکن کھانا مجبوری ہے ہی نہیں اسلام میں, اس کو اللہ نے مجبوری, آپ کی اپنی مجبوریاں, تو پھر تو میرے بھائی پیزا کھانا بھی بہت سے لوگوں کی مجبوری ہے. کتنے لوگ ہیں ہفتے میں پیزا نہ ملے مر جائیں وہ ٹینشن سے, حقیقت ہے نا. وہ پیزے کھا کھا کے خود گول ہو چکے ہیں, پیزا بن چکے ہیں. تو آپ کی اپنی پیدا کردہ مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے مجبوری کی جو ڈیفائن کیا اللہ نے, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ, کہ جو بھوک سے اتنا مجبور ہو جائے, موت کا خطرہ ہو جائے نا اس کو, اضطراری کیفیت ناقابل برداشت ہو جائے, پھر وہ مردار کھا سکتا ہے. اور وہ بھی اللہ نے فرمایا غیر متجانف للإثم, گناہ کی نیت نہ ہو. اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اعتدال سے نہ ہو, اتنی بوٹیاں کھا سکتے ہیں مردار کی کہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے, جان بچ جائے. آپ نے اس کے کباب کوفتے بنا کے مرنا شروع کر دی, اوپر سے کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں. تو جو حرام کھا رہے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, یو کے میں, حرام گوشت کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجبوری ہے کہ چکن اصل میں ملتی نہیں حلال, تو وہ بھی 2-4 بوٹیاں تھوڑی کھاتے ہیں, پورے قورمے بنا رہے ہیں, اس کے بریانی بنا رہے ہیں, طبیعت سے روسٹ کر کر کے کھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مجبوری میں ہم کیا کر رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں. تو یہ مجبوری نہیں ہے. جب تک روٹی مل رہی ہے, گندم مل رہی ہے, پیٹ میں جا رہی ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو, تو آپ حرام کی طرف نہیں جا سکتے. ہاں اللہ نے خود اجازت دے دی, مرنے لگو تو کھا سکتے ہو, تو وہ پھر آپ کے لیے حرام رہتا نہیں ہے, وہ حلال ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی مس گیدرنگ میں, شادی میں آپ نہیں جائیں اور جان سے مارنے کا خطرہ ہو کہ آپ کو رشتہ دار گولی مار دیں گے, پھر آپ جائیں, بھائی جان بچانا پہلے کیا ہے. یا جان سے مارنے کا خطرہ تو نہ ہو, ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے آپ کے, ابا آپ کے مار کے ہاتھ توڑ دے گا آپ کے, تو ہاتھ بچانے کے لیے آپ شادی میں جا سکتے ہیں. یا ہاتھ پاؤں تو نہیں ٹوٹیں گے, اتنا زیادہ ماریں گے کہ ادھموا کر دیں گے مار کے, تو بھی آپ جا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. ایسی اگر کوئی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے نا کہ ایکچولی وہ ناراض ہو جائے گا فلانا, تو اس ناراضی کو شریعت نے مجبوری نہیں سمجھا ہے. اس میں جو ناراض ہو رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. قطع رحمی کا, رشتہ داری توڑنے کا گناہ اس کو ہوگا جو اپنی محفل میں گناہ کر کے آپ کو ناراض کر رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو ایک بات سنو, اللہ نہ کرے میں ان سے پیسے لے کے کھا جاؤں, اللہ نہ کرے, اور یہ میرے بالفرض سگے بھائی ہوں. اب کیا ہوا, ہم دونوں میں دشمنی پیدا ہو گئی, تو اس دشمنی کا گناہ ان کو ہوگا. قیامت میں اللہ ان سے پوچھے گا تم نے رشتہ داری توڑی, اللہ یہ کہیں گے اللہ میں نے تھوڑی توڑی ہے, توڑی تو اس نے جس نے میرے سے پیسے چھینے ہیں. تو ہمارے ہاں جو بھی ناراض ہوگا نا سب اسی پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ رشتہ داری توڑ رہا ہے. بھائی توڑنے میں یہ دیکھو توڑنے کا ذریعہ کون بن رہا ہے. ذریعہ وہ بن رہا ہے جو گناہ کر کے اپنے ان رشتہ داروں کو محفل میں آنے سے روک رہا ہے جو رشتہ دار اس گناہ میں شرکت قبول نہیں کرنا چاہتے, جو رشتہ دار اس گناہ میں شرکت نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے لچک نہ دکھایا کریں, جتنی لچک اللہ اس کے رسول نے دے دی ہے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ شریعت کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ مضبوطی دکھانی پڑے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیت جو ہے نا, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, اللہ کو پتہ ہے کون اس کے راستے سے ہٹ گیا, کون سیدھے راستے پر ہے. تو معاشرہ اگر مخالفت بھی کرتا ہے کرنے دے بھائی, آخرت میں انشاءاللہ اللہ ایسے لوگوں کو الگ سے بلائے گا کہ تم نے میری خاطر مخلوق کو ناراض کیا. تو آج یقیناً اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا, کیونکہ اللہ بھی یہ چیز دیکھ رہا ہے. اللہ کا نام ہے شکور. شکور کہتے ہیں تھوڑے پہ بہت زیادہ دینے والا. ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے اتنا نوازا نا, وہ اس لیے تو کہ کلچر کے خلاف چلے تھے. جو کلچر کی غلط چیزیں تھیں ان کو ابراہیم علیہ السلام نے فالو نہیں کیا, اگینسٹ چلے کلچر کے. تو کلچر کی مخالفت میں بڑا ثواب ہے, ہاں بشرطے کہ کلچر غلط چیز پہ جا رہا ہو. کلچر میں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں. بعض لوگ زیادہ فنٹر بننے میں ہر چیز میں مخالفت شروع کر دیتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال بات, ہر چیز میں مخالفت نہیں کر رہی. کلچر کی جو چیزیں ٹھیک ہیں, بلکہ جو اچھی ہیں ان میں تو کلچر کو فالو کرنا چاہیے نا. تو ہمارے کلچر میں بھی کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں,
کچھ بری بھی ہیں. تو جو اچھی چیزیں ان کو اور پروموٹ کرنا چاہیے, جو بری چیزیں اس میں کلچر کا ساتھ نہیں دے سکتے.